1953 کی تحریک ختم نبوت میں عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر قاضی احسان احمد شجاع آبادی گرفتار ہوئے اور گرفتار ہو کر انہیں بھی میاں والی جیل میں قید کیا گیا۔ دوران قید میں ان کی ملاقات عبداللہ نامی ایک ایسے خوش نصیب قیدی وارڈن سے ہوئی جو جیل میں غازی علم الدین شہید کی نگرانی پر مامور تھا۔ عبداللہ نے قاضی احسان احمد شجاع آبادی کو کئی موقع پر غازی علم الدین شہید کے حالات و واقعہ سنائے۔ ایک دن عبداللہ وارڈن نے قاضی صاحب کو بتایا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ غازی علم الدین شہید والی کوٹری میں قید ہیں۔ قاضی صاحب نے عبداللہ سے درخواست کی کہ وہ غازی علم الدین شہید کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ عبداللہ وارڈن کے چہرے پر نورانیت آ گئی، بشاشت آ گئی۔ اس نے بتایا کہ 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی کی کوٹری کا پہرا دے رہا تھا۔ چلتے چلتے کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا، مڑ کر دیکھا کہ غازی صاحب کا کمرہ خوبصورت دلکش روشنیوں سے بھر گیا۔ میں سمجھا کہ شاید غازی صاحب نے اپنے کمرے میں آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹری کی طرف بھاگا، اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی رحمہ اللہ حالت سجدہ میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر عرض کیا حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں، اس واقعے کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ غازی صاحب نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ اپنے خاص صحابہ کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی نے مجھ سے پوچھا کہ غازی بیٹا تمہیں پھانسی کا کوئی خوف تو نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور بالکل نہیں۔ فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کیا حضور نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش و مطمئن ہوں۔ میرے پیارے آقا و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنے دستہ مبارک رکھ دیا اور فرمایا غازی بیٹا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا میرے ہاتھ کھول دو۔ میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا۔ تمام صحابہ اکرام فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا میں، اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا صلہ۔ تحفظ ناموس رسالت کا صلہ۔ غازی 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 تو نے تو ایک آہ کے فاصلے پہ جن کو منزل مل جاتی ہے 100 سال کا سفر طے ہو جاتا ہے ایک آہ کے فاصلے پر۔ شہید ناموس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی تیرا مقام، صدیوں کا سفر اس تیزی اور کامیابی سے طے کیا کہ ارباب زہد و تقوی اصحاب منبر و محراب بس دیکھتے رہ گئے، اور اس نے ایک قدم انارکلی روڈ پر اٹھایا اور دوسرا قدم جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ جنت کی تلاش میں زاہد و عابدوں کے نہ جانے کتنے قافلے سرگردائے، کیسے کیسے لوگ غاروں کے ہو کے رہ گئے، کئی پیشانیاں رگڑتے سر پٹکتے رہے، ہزاروں سربا گریباں چلا کش اسی آرزو میں دنیا سے اٹھ گئے، لاکھوں طواف و سجود میں غرق رہے، بے شمار صوفی ملا وقف دعا ان گنت پرہیزگار خیال جنت میں سرشار رہے۔ خدا ان سب کی محنتوں کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن غازی کا مقام تو دیکھیے، نہ چلہ کیا، نہ مجاہدہ، نہ حج کیا، نہ عمرہ، نہ حرم کا مجاور بنا، نہ مکتب میں داخلہ لیا، نہ خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ کنز و قدوری کھولی، نہ راز و کشاف کا مطالعہ کیا، نہ حزب بحر کا ورد کیا، نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے خم و پیچ میں الجھا، نہ حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ معنی نہ کلام سے واسطہ رہا، نہ فلسفہ نہ منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے بھرے، نہ تبلیغ کے گشت کیے، نہ کبھی شیخ بھگاری، نہ کبھی شوخی دکھائی۔ اسے پاک بازی کا خبت نہیں، محبوب حجازی کا ربط تھا۔ وہ تسبیح بدست نہیں، مست میں الست تھا۔ وہ فقیر مسند آرا نہیں، فقیر سر راہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مصلحت کیشی سے نہیں، جذبہ درویشی سے کام لیا۔
چنین و چنا کے دائروں سے نکل کر کون و مکان کی وسطوں میں جا پہنچا، وہم و گماں کی خاک اڑا چھاڑ کر ایمان و عشق کے نور میں ڈھل گیا۔ نہ جانے ہاتف غیب نے چپکے سے اس کے کان میں کیا بات کہی، پل بھر میں دل کی کائنات بدل گئی۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر، ایک شب میں ہی یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ خدا معلوم کتنی ریاضت سے آغوش بستام نے بایزید کی پرورش کی، خاک بغداد نے جنید کو جنم دیا، شہر قونیہ نے مولانا روم کو بنایا، دہلی نے شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا، اور ادھر علم الدین، علم الدین بڑھئی کی دکان سے اٹھا اور ایک ہی جس میں زمان و مکان طے کر ڈالے۔ جو شخص بھی غازی علم الدین کی زیارت کے لیے جیل میں جاتا وہ ادہز مطمئن خوشباش ان کو پاتا، اور آخر ایک دن کسی شخص نے اس اطمینان قلب اور مسرت ابدی کی وجہ پوچھی تو جواب میں کچھ اس طرح پروانہ رسالت سے فرمایا، کسی نے جیل میں جا کر یہ علم الدین سے کہا کہ سن کی موت کا فتویٰ بھی تو ملول نہیں، یہ سن کے بولا وہ جانباز مرد غیرت مند، سمجھ گیا ہوں کہ تو عاشق رسول نہیں، نبی عزیز نہ ہو جان و مال سے جس کو ہزار دعوی ایمان کرے قبول نہیں، رسول پاک کی حرمت پہ جان دے دینا، نہ ہو اصول جو اپنا تو کچھ حصول نہیں، یہ حکم موت ہے میرے لیے پیام حیات، میں بقا سے ہے لبریز میرا جام حیات۔